یہ جو ائمہ کرام ہیں جو بلا شبہ یقیناً انہوں نے امت کی بڑی خدمت کی ہے، اور جو ہے کتاب و سنت کی نشر و اشاعت میں اور اللہ کے دین کو پھیلانے میں جن کا یقیناً بہت بڑا جو ہے حصہ رہا ہے، بہت بڑا کردار رہا ہے، بہت بڑی قربانی رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ قابل قدر ہیں، قابل احترام ہیں، اور ان کے لیے توہین کے یا اہانت کے یا تنقیص کے الفاظ بولنے کو ہم بدعت جانتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ائمہ کرام کا احترام کیا جائے اور ان کی عزت کی جائے اور ان کے لیے دعا کیا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ نے یہ تعلیم دی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے جو بعد میں آتے ہیں، ایک تو ہو گئے اسلاف جو پہلے گزر گئے، اور ایک ہوئے اخلاف جو بعد میں آئے، تو جو اخلاف ہیں جو بعد میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے گزر گئے۔ تو یہ ائمہ جنہوں نے ایمان کو پھیلایا، جنہوں نے ایمان والے بنائے، ان کے بارے میں اگر یہ دعا نہیں کی جائے گی تو کس کے لیے دعا کی جائے گی؟ تو اس لیے جو ائمہ کو برا بھلا کہتے ہیں، جو ان پر زبانیں تان دراز کرتے ہیں، وہ اہل بدعت میں سے ہیں، وہ قرآن پاک کے راستے پر نہیں ہیں، وہ اتحاد کے راستے پر نہیں ہیں، وہ صراط مستقیم پر نہیں ہیں۔ ائمہ کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا، لیکن ائمہ کے نام پر اگر فرقہ بندی کی جائے، ائمہ کے نام پر اگر حدیث کو چھوڑا جائے، ائمہ کے نام پر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کیا جائے یا تعویل کیا جائے یا کہا جائے کچھ کوئی بھی آیت یا کوئی بھی حدیث جو میرے امام کے خلاف ہوگی میں اس آیت یا حدیث کو نہیں مانتا، اگر کوئی اس طرح کی بات کہتا ہے تو وہ بھی بدعت کا شکار ہے۔